ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفینا ونبینا ومولانا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہی طفلان مکتب جن سے وابستہ ہے قوموں کا عروج، یہی طفلان مکتب جن سے وابستہ ہے قوموں کا عروج، انہی ذروں کو چمکا کر ہمیں خورشید کرنا ہے۔ حضرات، کافی دیر سے آپ لوگ نعت خوانی اور ذکر خیر کو سماعت کر رہے تھے۔ آج کی یہ مجلس جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ ایک بچے کے عالم دین بننے کی خوشی میں بطور شکرانہ کے منعقد ہوئی ہے، اور ہم سبھی لوگ اس خوشی میں شریک ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ انسان اس دنیا میں آیا اور اسے علم حاصل کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری روز ازل سے دی گئی تھی، اور یہ 21ویں صدی جہاں ہم لوگ جس دور میں جی رہے ہیں، اب پاگل سے پاگل انسان اور جاہل سے جاہل انسان بھی اب اس وقت علم کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ایک زمانہ تھا کہ لوگ بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے تھے، اور ان کا اپنا خیال تھا کہ پڑھنے سے کیا ملے گا، کاروبار کرو، دھندا کرو، اپنا کھیتی کھلیان میں کام کرو، بھیڑ بکری چراؤ، جو بھی ان کا اپنا گزر بسر ہوتا تھا اسی حوالے سے وہ لوگ سوچتے تھے۔ تعلیم کے حوالے سے آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ہماری فکریں اتنی پروان نہیں چڑھی تھی جتنی چڑھنی چاہیے تھی، مگر الحمدللہ اس وقت ہر انسان، چاہے وہ خاص ہو چاہے عام ہو، وہ اتنا بخوبی سمجھتا ہے کہ بغیر علم کے انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ اسٹیج بھرا ہوا ہے علماء کرام سے، آپ 20 سال پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس علاقے میں، بلکہ ہمارے سب علاقوں میں، جنازے پڑھنے والے اور نکاح پڑھنے والے بہت کم لوگ دستیاب ہوتے تھے۔ اگر کسی گاؤں میں ایک مولانا ہوتا تھا، اسے 10 گاؤں کی ذمہ داری نبھانی پڑتی تھی۔ اب الحمدللہ حال یہ ہے کہ ڈھانی ڈھانی میں مولانا لوگوں کی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے، اس کے پیچھے بہت محنتیں ہوئی ہیں، بہت بڑے لوگوں کے دماغ ہیں، بہت زیادہ لوگوں نے اس حوالے سے کاوشیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں آپ حضرات کو علماء کرام کی جو ہے وہ لشکر کے لشکر نظر آتے ہیں۔ علم چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ علم کو دین اور دنیا میں تقسیم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر وہ علم فائدہ مند ہے جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہو۔ علم کی تقسیم ہمارے یہاں ہلکی پھلکی ہوئی، جس کا ہمیں نقصان ہوا کہ جو طبقہ علم دین کی طرف مائل ہوا وہ فقط علم دین پڑھا، علم دنیا اس نے حاصل نہیں کیا، اور جس طبقے نے علم دنیا حاصل کیا وہ دین سے اتنے دور ہو گئے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے باپ کا جنازہ تک نہ پڑھ سکتے۔ یہ کنڈیشن دوسری پڑھی، اللہم صلی علی۔ علم دین اور علم دنیا کی جو تقسیم ہوئی، اس میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں نے اندھیرے میں رکھا، جس کی وجہ سے ہمارے ان کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے، اور ان فاصلوں کا نقصان یہ ہوا کہ ایک سنتولن اور توازن جو قوم میں ہونا چاہیے تھا وہ رہا نہیں، اور اس کا خمیازہ کہیں نہ کہیں اب تک ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ مثال دے کے میں سمجھاؤں، آج ہم لوگ ایک عالم دین کی خوشی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچے کے سر کے اوپر جو ہے وہ دستار فضیلت کا تاج رکھا گیا ہے، خوشی منا رہے ہیں اس کی۔ ہمارے ہاں کوئی بچہ سرکاری سروس لگتا ہے
تو اس کی بھی اپنی خوشی ہوتی ہے, اس کو بھی لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. مگر یہ دونوں علم جدا ہونے کی وجہ سے جو مسٹر بن گیا, ماسٹر بن گیا, پولیس مین بن گیا, اللہ خیر کرے کوئی کلیکٹر بن گیا, نتیجے کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں تھا وہ دنیا کا بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرنے کے باوجود کی قوم کے کام کا نہیں رہا. وہ اجمیر شریف کے پاس ایک جگہ ہے جہاں کا ایک بچہ کلیکٹر بنا, اور یہ خوشی کی بات ہے کوئی مسلمان اگر اس عہدے پہ جاتا ہے تو کئی لوگوں کے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں, اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ مسلم بچہ کلیکٹر بنا ہے. مگر بدقسمتی سے کچھ دنوں کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ کسی غیر مسلم لیڈی سے شادی کر لی. اب کیا اس کا مسلمان ہونا کام آیا, اور کیا وہ بندہ اپنی قوم کا بھلا کرے گا؟ یہی اگر اس کے پاس علم دین ہوتا, ٹھیک ٹھاک وہ دینی علوم کا جانکار ہوتا, تو اسے اس طرح کا قدم اٹھانے کی نوبت قطعی نہیں آتی. ہمارے ہاں دقت یہ ہے کہ جو طبقہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر پاتا, اور جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ دین کی طرف راغب ہونا چاہتا ہی نہیں ہے, بلکہ اگر کرسی پہ پہنچ جائے, کوئی ٹوپی والا چلا جائے, اسے آفس میں سلام کرے تو وہ جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. وہ اتنا مایوس ہوتا ہے, حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا تھوڑا اسٹیٹس ٹھیک ہے اور یہ جو آدمی آیا ذرا نیچے درجے کا ہے. یہ اس کی ذہنی اور فکری غلامی کا نتیجہ ہے. آپ کتنے اونچے کیوں نہ چلے جائیں, اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کو پہچان نہیں سکتے یا اس کی عزت تو اس کی جو وہ اس کا خیال نہیں کر سکتے, تو میں سمجھتا ہوں آپ پڑھے نہیں ہیں, بلکہ پڑھائی کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی ہے. انسان جتنا زیادہ پڑھتا ہے اس کے اندر خلوص آتا ہے, اس کے اندر نرمی آتی ہے, اس کے اندر تواضع آتی ہے, انسانیت آتی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ آدمی پڑھنے کے بعد اس کا لیول اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ چھوٹے لوگوں کو وہ بھول جاتا ہے, تو پھر وہ پڑھتا وڑھتا نہیں ہے. اس نے ڈگری حاصل کر لی ہے, ہو سکتا ہے اس نے کچھ پیسے کما لیے ہوں. علم کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے. علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا احترام کرنا سیکھے, اس کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں, اس کا کردار ٹھیک ہو جائے. وہ کتنی بھی اونچی پوسٹ پہ چلا جائے, نیچے سے نیچے طبقے کے آدمی کو وہ رسپیکٹ دینا نہ بھولے. اگر یہ پوزیشن اس کی ہوئی ہے تو سمجھو اس سے کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوا ہے. ہمارے ہاں جو دینی اور دنیاوی تعلیم کا گیپ ہوا ہے, اس کا یہی نقصان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم پڑھنے کا جو حکم دیا ہے, اسی علم کے حوالے سے اور دنیا کی ساری زندگی ہیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ ہر انسان کے دوسرے کے اوپر ہیں. شریعت میں پڑھتے ہیں ہم لوگ, اگر کسی باپ کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق بیٹے کو ہوتا ہے. اگر مولانا صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, تو انہیں حکم یہ ہے کہ بیٹے کو آگے کرے. تو بیٹے کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو پیچھے کر کے وہ آگے جنازہ پڑھائے. یہ ایسا اس لیے ہے کہ ایک باپ کے لیے جو بیٹا دعا کر سکتا ہے وہ دعا کوئی عام انسان نہیں کر سکتا, جس کا کوئی اس سے رشتہ نہ ہو, چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا بڑا مفتی صاحب کیوں نہ ہو. ایک باپ کے لیے جو بیٹا دعا کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے شریعت نے حق رکھا ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو نماز پڑھانے کا حق بیٹے کو ہے. ہمارے یہاں عالمیہ یہ ہے کہ بہت کم ایسے خوش نصیب باپ ہوں گے جن کے بیٹے اس لائق ہیں کہ ان کی وفات پہ جنازہ پڑھ سکیں. ظاہر سی بات ہے جو بیٹا عالم دین ہوگا وہ جنازہ پڑھائے گا. جو مسٹر ہو جائے گا دنیاوی تعلیم بہت حاصل کر لے گا. ہم نے ایسے بد نصیب والدین کو دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو بیٹا نماز جنازہ پڑھانا تو کجا, وہ سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے, پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہوتا ہے. یہ اس گیپ کا نتیجہ ہے جو ہماری قوموں میں پنپ گیا کہ اس نے دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لی, دین کی طرف آ نہیں سکا. ضرورت ہے ہمارے ہاں توازن ہونا چاہیے, دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے اور دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے, بلکہ یہ تقسیمی ختم ہونی چاہیے. جہاں بھی ہمارے ادارے ہیں وہاں اس تعلیم کا مکمل نظم ہونا چاہیے, جس سے بچہ پڑھنے کے بعد اسے احساس نہ ہو کہ میرے پاس دینی نالج تو ہے, دنیاوی نالج نہیں ہے. ایسا احساس نہ ہو, بلکہ اسے لگے کہ مجھے دونوں قسم کا نالج ہے. اور یہ سب کوئی آسمان سے آ کے نہیں کرے گا, ہمیں کچھ کرنا ہے. ہم یہ سب کر سکتے ہیں. آج دنیا ایک مٹھی میں قید ہو گئی ہے, بہت آسان چیزیں ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کسی زمانے میں ایک مدرسہ چلانا بہت مشکل تھا, آج جو ہے وہ ہر علاقے میں ہر ڈھانے میں مدرسے ہیں, اسکولیں ہیں. اب نجی اسکولیں کھل گئی ہیں. نجی اسکولوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ من چاہا سلیبس پڑھا سکتے ہیں بچوں کو, من چاہا ماحول دے سکتے ہیں. اب تو الحمدللہ مسلم قوم بھی بیدار ہو رہی ہے کہ مدرسوں کے ساتھ ساتھ وہ اسکولیں بھی قائم کر رہی ہے. اور دیکھیے اسکول مدرسے ایک ہی چیز ہے, فرق نہیں ہے. فرق ہم نے کر رکھا ہے. ہم اگر فرق مٹا دیں
تو ہمارے پاس جتنے مدرسے ہیں اتنی کی اتنی اسکولیں تیار ہو جائیں گی. اور یہ وقت کا جبری تقاضا ہے کہ جب تک ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے ایمان کا جتنا جتن کر سکتے ہیں اتنا کریں. ہم نے ساری دنیاوی تعلیم کا ٹھیکہ حکومت کے سر دے رکھا ہے, یا اغیار کی اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, جہاں پہ بچہ جب تیار ہو رہا ہوتا ہے, ٹین ایج میں ہوتا ہے, تو بچے کے ذہن و خیال میں, بچے کی فکروں میں جو چیزیں گھر کرتی ہیں وہ اسے اس کے سامنے پوجا پاٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے سامنے جو ہے وہ رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں جو غیر اسلامی ہیں. تو بچہ جب سیکھ رہا ہوتا ہے, سیکھنے کی عمر میں جو حرکتیں بچہ کرے گا یا جو باتیں سنے گا, جیسے ماحول میں رہے گا, آخری دم تک ان چیزوں کا اثر جائے گا نہیں. اور ہمارے ساتھ 50 سال تک یہی ہوا ہے. ہم نے تعلیم کے نام پہ اسکولوں کے حوالے بچوں کو کیا, وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس قدر عقائد میں اور نظریات میں بگاڑ پیدا ہو گیا کہ آج ان کو جب سمجھاتے ہیں دین کی باتیں, وہ کہتے ہیں کہ فالتو کی باتیں, دین کیا ہوتا ہے. بہت کچھ ہو گئے وہ لوگ, اچھے خاصے پڑھ لیے, اچھا نالج آ گیا, ان کو پیسہ کما لیا. آپ ان کے سامنے دین کی بات کریں گے, ان کے پیشانے میں بل پڑ جائیں گے, چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا ان کا. وہ لگتا ہے کہ مسلمان بہت پسماندہ ہے, مسلمان بہت مفلوق الحال ہے, مسلمان ایک گرا ہوا ہے. اس طرح کا اس کا ذہن بن چکا ہے, حالانکہ اسے یہ پتا نہیں کہ انسان بحیثیت انسان اپنے آپ میں کامل اکمل ہے. اس کا علم, اس کا کردار, اس کے اخلاق اس کو اعلیٰ بناتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آس پاس جتنی مسلم آبادی ہے, ہمارے پاس پلان ہونا چاہیے کہ ہم تعلیم کے حوالے سے, چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو, غیر پہ نربھر نہیں رہیں گے. ایسا ہم کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. آج اسکولوں میں جس طریقے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے, اپنے علاقوں میں حالات ٹھیک ہیں, آگے آپ جائیں گے بڑے بڑے شہروں میں, دیگر علاقوں میں مسلمان بچوں کا اسکول جانا مشکل ہو گیا. وہ جاتے ہیں تو انہیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ایک بچہ ٹاپ قسم کا بیکانیر کا بڑے لیول کی تیاری کر رہا تھا. اس دن 3 دن پہلے مجھے بتا دیا کہ حضرت میں گیا میری کوچنگ میں, وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ سالانہ فیس جمع کر کے پڑھتا ہے, بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہے. اس نے کہا میں ایک دن کلاس میں پڑھ رہا تھا, تو پڑھائی کے دوران ہمارے استاد پڑھا رہے تھے, اس میں کئی لوگوں کے نام تھے, اور جیسے ہی اسی فہرست میں 3-4 مسلمانوں کے نام آئے, تو میرے پیچھے جو بچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے آواز دی کہ دیکھو دیکھو فلاں فلاں کے نام آ گئے, آتنکوادیوں کے نام آ گئے. اس نے کہا مجھے بہت برا لگا, بہت مجھے تکلیف ہوئی, میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور چلا آیا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس سے یہ کہا کہ گھبرائیے نہیں, آپ مشکل حالات کا سامنا کیجیے, آپ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیے. مگر اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ اگر ہمارے خود کے ادارے ہوتے تو ہمارے بچوں کو اس طریقے سے ذلیل نہیں ہونا پڑتا. ہماری خود کی اچھی اسکولیں ہوتی تو ہمارے بچے اس طریقے سے جو ہے وہ پریشان نہیں کیے جاتے. ہمارے پاس پیسہ خوب ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, ایسی بالکل نہیں ہے, خوب پیسہ ہے. جو غریب ہے وہ غریب ہے, امیر ماشاءاللہ خوب امیر ہے. ہم شادیوں میں بے تحاشا پیسہ اڑاتے ہیں, ہم دیگر قومی اور سماجی رسم و رواج پہ بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں. اگر وہی پیسہ بچوں کی تعلیم کے لیے, قوم کے نونہالوں کے روشن مستقبل کے لیے اس پیسے کو بچا کے رکھا جائے اور ایسے کاموں میں خرچ کیا جائے, تو کیا ہماری قوم خود کفیل نہیں ہوگی؟ علمی حوالے سے ہو جائے گی. یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. اب بھی ہم بیدار اگر نہیں ہوں گے اور سمجھیں گے نہیں حالات کو, تو وقت بہت بیت چکا ہے, مزید بیت جائے گا. اور آج ہمیں یہ علماء نظر آتے ہیں, یہ ایمان نظر آتا ہے, یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. اس وقت ضرورت ہے ہمارے پاس پلان ہو, 100% ہمارے بچے ہمارے اسکولوں میں جائیں. جس طریقے سے الحمدللہ گاؤں گاؤں مدرسے ہو گئے, ڈھانی ڈھانی مدرسے ہو گئے, کیا اسکول نہیں ہو سکتی؟ مدرسے کو سرکاری فنڈنگ تو ہوتی نہیں ہے, ہم خود کرتے ہیں, اپنے جیب سے کرتے. تو کیا اسکول قائم نہیں کر سکتے؟ آپ اسکول بنائیں گے, آپ کے 5 بچے روزگار لگیں گے اور 50 بچے اس میں پڑھیں گے ایک اسکول میں. آپ کا بچہ, آپ کا پیسہ, آپ کی اسکول, وہاں آپ اپنے مذہب کو بھی پڑھا سکتے ہیں اور دنیا کی اچھی تعلیم دے سکتے ہیں. اور آپ کے اپنے بچے جو اپنے بچوں پہ محنت کریں گے, ایسا غیر کوئی نہیں کرے گا. جو قوم آپ کو پچھاڑنے پہ تلی ہوئی ہے, اس کا مزاج یہ ہے کہ ان کو پیچھے کیا جائے, ہم ان سے اگر پڑھیں گے, ان سے کچھ سیکھیں گے, وہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ الحمدللہ ہمارا تو اتہاس رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو علم کی دہلیز تک پہنچایا ہے. علم کسے کہتے ہیں دنیا کو ہم نے بتایا ہے, علم کے ادارے ہم نے قائم کیے. دنیا بہت گونگی بہری تھی,
آپ آج سے 400 سال پیچھے جائیں گے, اسلام کا وہ سنہرا دور کو پڑھیں گے تو ایسے ہی سمت مخالف میں پوری دنیا اندھیرے میں تھی. علم کی روشنی پھیلانے والا مذہب اسلام ہے. بدقسمتی سے ہم نے اس کام کو چھوڑا ہوا ہے. اب بھی اگر حالات بہت آگے چلے گئے, نہیں سنبھلے, نہیں پلاننگ کی اپنے بچوں کے لیے, تو وقت بہت برا آ رہا ہے. اور یاد رکھیے, حالات کو بدلنے کے لیے کوئی اوپر سے نہیں آتا ہے, ہمیں خود کو اٹھنا پڑتا ہے. انسان خود سے تیاری کرے گا, خود انسان عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرے گا. ہم صرف دعائیں کرتے رہ جائیں اور عملی طور پہ اپاہج بن جائیں, مفلوج بن جائیں, کچھ کریں نہیں, ذہنی اعتبار سے بالکل خام قسم کے بن جائیں, تو آسمان سے فرشتے مدد کو نہیں اتریں گے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کتنا اچھا نمونہ ہے. جنگ بدر کا موقع آپ نے پڑھا ہوگا, علماء کرام سے سنا ہوگا. بہت کم تعداد میں مسلمان تھے اور سامنے کا جو لشکر تھا بہت بڑا تھا. جنگ مسلمانوں پہ تھوپی گئی تھی, تو مسلمانوں کے پاس بہانہ تھا کہ صاحب ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے, ابھی ہم بہت کمزور ہیں, مصلحت سے کام لے لیں, ٹال مٹول کر دیں. جب ان کے اوپر جنگ مسلط ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ہلکی جماعت کو میدان میں اتار دیا, اور پوری ایمانداری سے صحابہ کرام خلوص کے ساتھ میدان عمل میں کود پڑے, اور ان کی نیت یہ تھی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہاں سے, اور اپنا 100% ایفرٹ کریں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ایمانداری سے میری پوری قوم میدان میں آ چکی ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کو فرشتے بھی بھیجے تھے. ہم اگر گھر میں پڑے رہیں گے, مسجد میں فقط دعا کریں گے مولا حالات بدل جائے, ایسے حالات بدلیں گے نہیں. حالات کو بدلنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. بہت سے ایسے کٹھن فیصلے کرنے پڑتے ہیں جس سے قوم کی تقدیریں بدلتی ہیں. میں نے کہا ہماری فضول خرچی, ہمارا پیسہ جو ضائع ہوتا ہے جن کاموں پہ ہوتا ہے, آپ اسے اگر بند کرنا چاہیں گے تو ایک بار کلیجے پہ پتھر رکھنا پڑے گا. ہم شادیوں میں لاکھوں روپے نہیں اڑاتے ہیں, عجیب و غریب منڈپ سجاتے ہیں, دنیا بھر کے مہمان بلاتے ہیں. پھر صاحب ہمارے یہاں تو ٹرینڈ چل پڑا ہے, پڑھے لکھے لوگ جتنے پیسے والے لوگ ہیں, آپ سروے کیجئے اغیار میں بھی, پیسے والے لوگ شادی پہ کبھی پیسہ خرچ نہیں کرتے. ان کی تو پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کے ایجوکیشن پہ, اس کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کریں گے, اور جو پیسہ شادی پہ خرچ ہونے والا اگر بچت پیسہ ہے تو غریبوں کی مدد کے اوپر خرچ کریں گے. آپ شہر میں جائیں, ہاسپٹل بنی ہوئی ہیں, پانی کے پیاؤ لگے ہوئے ہیں, یا رفاع عامہ کے جتنے کام ہیں, کتنے مسلمانوں کا اس کے اوپر نام ہے؟ بہت کم لوگوں کا. کیا ہم میں کسی کو توفیق ہوتی ہے کہ پیسہ بچا کے ہم ہاسپٹل میں ایک روم تعمیر کر دیں, ایک بیڈ لگا دیں, ایک پانی کا روڈ کے اوپر پیاؤ لگا دیں؟ لگائیں گے مگر مسجد میں لگائیں گے. بہت اچھا, مسجد میں لگانا چاہیے, ہر مسجد میں پانی کا انتظام ہونا چاہیے, مگر آپ شاہراہ عام پہ بھی لگائیں جہاں سب پیتے ہوں. صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے لنگر خانوں کے حوالے سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. سرکار غریب نواز بھارت میں آئے تھے تو کیا لنگر چلایا تھا, اس میں ہر کوئی کھانا کھا کے جاتا تھا, ہندو بھی کھا رہا, مسلمان بھی کھا رہا, سب کھاتے تھے. اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ اسلام کے لوگ قریب آتے تھے. آج ہمارا پورا جو قومی سسٹم ہے وہ لینے پہ تلا ہوا ہے. حکومت سے ہمیں امداد چاہیے, دوسروں سے ہمیں چاہیے, دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جب تک آپ کا ہاتھ اوپر نہیں رہے گا, دینے والے نہیں بنیں گے, تب تک حالات بدلیں گے نہیں. اور دیکھیے, ضرورت دنیا میں اسی کی ہے جو کام کا ہے. نکما ہے, فقط بھیڑ ہے, اس کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے. دنیا کہ اس کو ختم کرو, ہٹاؤ راستے سے. دنیا میں ان لوگوں کی قدر ہے جو پڑھے لکھے ہیں, دنیا کے کام آتے ہیں. ہمارے یہاں بہت کم لوگ ہیں پارسی بھارت میں, جین لوگ بھی بہت کم ہیں. ان کی ویلیو کتنی ہے؟ بھارت کا تعلیمی نظام کو وہ لوگ چلا رہے ہیں. بھارت کے لوگ کیا پڑھیں گے, ہم اور آپ کیا پڑھیں گے, کیا سوچیں گے, ہماری فکروں کو وہ لوگ طے کر رہے ہیں. اچھی کالجز ان کی, اچھی یونیورسٹیاں ان کی, اچھے ادارے ان کے, اچھے پڑھے لکھے لوگ ان کے, اچھے ڈاکٹرز ان کے. کیوں لوگ؟ وجہ یہ کہ ان لوگوں نے علم کو حاصل کیا اور ہندوستان کی ضرورت بن گئے. جب ضرورت بن گئی تو پورا ہندوستان ان کے لیے رسپیکٹ کرتا ہے, پورا ادب و احترام کرتا ہے, ان کا عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے. اور ایک ہم ہیں, ہر جگہ کاسائے گدائے لیے کھڑے ہیں. نہ ہمارے پاس علم ہے, نہ بھارت کی ترقی میں کچھ دینے کے لیے ہمارے پاس پلان ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھیڑ ہے, بلا وجہ جو ہے وہ بھیڑ پیدا کر رہے ہیں, یہ سنسادھنوں کو کھا پی رہے ہیں, ان سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ ہر بار ہمیں ہٹ کیا جاتا ہے, ہر بار ہمیں پریشان کیا جاتا ہے. آپ ضرورت بن جائیں کسی کی, جب آپ کسی کی ضرورت بن جائیں گے تو پھر آپ کی وہ رسپیکٹ کرے گا, آپ کی عزت کرے گا.
اور یہ بغیر علم کے ہوگا نہیں، بغیر اسکول کے ہوگا نہیں. آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے مسلمان بھی جاتا ہے، غیر مسلم بھی آتا ہے. جو غیر مسلم بھائی آپ کے پاس علاج کرنے کے لیے آئے گا، بتاؤ آپ کے حوالے سے اس کے تاثرات کیا ہوں گے؟ وہ آپ کو سلام کر کے آئے گا، وہ آپ کو نمستے کرتے ہوئے آئے گا، کیونکہ آپ اس کی ضرورت بن گئے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ مضبوط بنیں، طاقتور بنیں. کمزور مسلمان اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فکری اعتبار سے بہت بلند ہو جاؤ. مضبوط مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں. مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ مشٹنڈے ہو جائیں، مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ فکری طور پہ بہت مضبوط ہوں، آپ کی فکر اتنی اچھی ہو کہ غیر بھائی بھی آپ کے پیچھے چلے. ہم فکری اعتبار سے بہت پسماندہ ہو گئے. غلامانہ زندگی، غلامانہ ذہنیت جب انسان میں پنپتی ہے تو وہ ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے، دوسروں کی تقلید کرتا ہے. پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے تو اس کے فیصلے چونکانے والے ہوتے ہیں. فیصلے اس کے ایسے ہوتے ہیں، فیصلہ وہ ایک بندہ کرتا ہے، پوری قوم اس کے پیچھے چلتی ہے. ہمارا حال اس وقت بھیڑ جیسا ہے، اور اس حال کو بدلنے کے لیے ہمیں خود کو جد و جہد کرنی پڑے گی. کوئی ہماری مدد کو آئے گا نہیں. اس کا ایک راستہ جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان علم حاصل کرے. اگر علم کی دنیا میں مسلمان نے جھنڈے گاڑ دیے تو ہمیں کہیں پریشانی نہیں ہے. ہر محکمے میں آپ کے لوگ ہوں گے، آپ بھارت کے لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے. دیش کی ترقی میں آپ کا بہت اونچا مقام ہوگا تو دیش آپ کو بہت عزت دے گا. یہ دنیا کا فطری قانون ہے. آپ جس کی ضرورت بنیں گے آپ کو عزت ملے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مدارس کو بھی مضبوط کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں. ساتھ ساتھ اسکول ہر گاؤں میں ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کو عزت کے ساتھ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم مل سکے. ایسا نہیں کہ اسکول میں دینی تعلیم نہیں دی جا سکتی. ہمارے بیکانیر میں ہم نے ایک اسکول کھولا ہے جس میں بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جا رہی، دنیاوی تعلیم، دونوں کوالٹی کو مینٹین کر رہے ہیں. اور یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جو تعلیم کی فیلڈ میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ایزی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے سلیبس کو پڑھانا ہے بچوں کو، اور کس طریقے سے جو ہے وہ آگے سے آگے اس کو لے جانا ہے. پورے بھارت کا آپ سروے کریں گے، پڑھے لکھے لوگ الحمدللہ آج کل ہیں ہمارے پاس، وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور اپنے اسکولوں کا پلان اتار سکتے ہیں. اگر نہیں اتاریں گے تو اتنی زیادہ پچھتائیں گے، کافی پچھتا چکے ہیں، مزید اتنے پچھتائیں گے، پھر مڑنے کا اور سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ آنے والے وقت ہمارا پورا جو ہے پلاننگ سے گزرنا چاہیے. پلاننگ یہ ہو کہ ہم شادی پہ کتنا خرچ کریں گے، غمی میں کتنا خرچ کریں گے، بچوں کے ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کریں گے، اور بزنس کے حوالے سے کتنا خرچ کریں گے. اگر ہم خرچ کرنے کی پلاننگ بنا لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، سب سے زیادہ اس وقت ضرورت کس بات کی ہے، میرے بچے کی شادی میں 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا خرچہ کروں، یا میرے جاہل بچے کو میں عالم دین بناؤں، یا میں اس کو جو ہے وہ سروس مین بناؤں، اچھا اس کو انجینئر بناؤں، ڈاکٹر بناؤں. آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ شادی کا خرچہ کروں گا، لوگ ایک دن میں کھا کے چلے جائیں گے، اور یہی میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گا یا اس کو اچھی پڑھائی کرا کے کسی بڑی سروس میں لگاؤں گا، محنت کروں گا اس کے اوپر، تو نہ فقط اس ایک بچے کی زندگی سدھرے گی بلکہ میرے پورے خاندان کی، اور جو بھی بچے کے متعلقین سب کی زندگی سدھر جائے گی. یہ ہم کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آنے والے وقت میں ایسی پلاننگ بنائیں. ہر قوم میں تھنکر ہوتے ہیں جن کے اچھے وچار ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو قوم کو لیڈ کرتے ہیں. ہر قوم میں ہوتا ہے. ہماری قوم ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور کچھ کڑے فیصلے لینے چاہیے کہ ہم تعلیم کے حوالے سے کسی پہ نربھر نہیں رہیں گے. ہم اپنے بچوں کو خود پڑھائیں گے اور اچھا پڑھائیں گے، اپنے مزاج کے مطابق پڑھائیں گے، اور دنیا والوں کو دکھائیں گے کہ ہم تعلیم کے میدان میں کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں. الحمدللہ آج ہم خالص ایک علم کی محفل میں ایک بچہ عالم دین بنا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں والدین کی پورے قبیلے کی خوش بختی ہے کہ ایک بچہ عالم دین بنا ہے. اور یہ اتنی بڑی خوشی ہے اگر کوئی انسان سمجھے کہ عالم دین ہوتا کیا ہے. ہم تو اس کو بہت ایزی وے میں لیتے ہیں کہ بچہ مدرسے میں پڑھ لی اور دستار بندی ہو گئی. ایک بچہ عالم دین بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پورے خاندان کے لیے وہ باعث برکت ہو جاتا ہے. اس کے والدین، اس کے گھر والے قیامت کے دن سرخرو ہوں گے ایک بچے کی جو ہے وہ دستار فضیلت سے. ہم نے ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھ رکھا ہے. جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے. ہمیں ایسے کام کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایسے کام کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جن کا بچہ عالم دین بنا ہے ان کو مبارکباد دینی چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ عالم دین بنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں دنیاوی معاملات میں بہت مبارکبادیں دیتے ہیں اور جو میسیج بھیجتے ہیں،
بچہ عالم بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عالم بن گیا. ابھی ماشاءاللہ 44 بچے عالم دین بنے یہاں سے, کتنی بڑی بات ہے یہ. ایک زمانہ تھا آپ پورا راجستھان گھوم جاتے 44 بچے نہیں ملتے عالم دین, ایک سال میں مرنے, کتنی بڑی بات ہے یہ. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی بات ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ان چیزوں کی اہمیت ہمیں سمجھنی ہوگی. ان بزرگوں سے پوچھیں جنہیں جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا, نکاح پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا. آج الحمدللہ ہر گھر میں ایک عالم دین ہے, اور یہ ہمارے پلان کا حصہ ہونا چاہیے کہ ایک خاندان میں ایک عالم دین ضرور ہونا چاہیے. اگر کسی خاندان میں نہیں ہے تو وہ تہیہ کر لے, میں اپنے خاندان میں ایک بچہ عالم دین بناؤں گا. اسی طریقے سے ہر فیلڈ میں بچوں کو بھیجیں. دنیاوی تعلیم کے جتنے شعبے ہیں ایک ایک بچے کو ادھر لگا دیں آپ خاندان میں. انشاءاللہ بہت جلد اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا. قوم میں آپ انقلاب آتا ہوا دیکھیں گے. نقل و حرکت کی ضرورت ہے. صرف بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوگا, کسی کے بھروسے کچھ نہیں ہوگا, فلاں صاحب کر لیں گے. کرنا آپ کو پڑے گا. جب تک ایمانداری سے قوم کا ایک ایک فرد اٹھے گا نہیں, قوم کی تقدیر بدلے گی نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس کو غنیمت سمجھیں, اور کام کرنے کا, شروع کرنے کا سب سے بہترین جو وقت ہوتا ہے وہ پریزنٹ کا ہوتا ہے. اس وقت آپ سوستھ ہیں, زندہ ہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, ہاتھ پیر چل رہے ہیں, بیمار نہیں ہیں, مرے نہیں ہیں. یہ سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے. کل کو کیا ہو جائے اس کی گارنٹی نہیں. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی دنیا میں نہ ہو, تو کرے گا کیا وہ. اس لیے کام کی شروعات کا وقت جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے, کہ آپ اسی وقت کام شروع کر دیں جب آپ کو احساس ہو جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قوم کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس حوالے سے سنجیدگی سے غور و فکر کریں, اور کم سے کم تعلیمی حوالے سے اپنی قوم کو خود کفیل بنائیں. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم صحیح معنوں میں ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں بچے کو اور بچے کے والدین اور آپ سب لوگوں کو کہ آج ہم لوگ ایک عالم دین کی دستار فضیلت کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے. سبحان اللہ.